ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و طیبین طاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ وآطعنا اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صدق اللہ العلی العظیم وصدق اللہ العلی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سامعین کرام، پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے. ماہ مبارک رمضان کی خیر و برکات آپ پر نازل فرمائے اور آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار کے. آج ماہ مبارک رمضان کی 13 تاریخ ہے، یعنی 13واں روزہ آج ہمارے امریکہ اور کینیڈا کے اندر ہے، جبکہ غالباً ہندوستان اور پاکستان میں بھی جو ہے وہ آج 13 ہوگی. تو آمدم برسر مطلب جو ہمارا موضوع چل رہا ہے، میں یہ متعدد مرتبہ آپ کی گزارش کر چکا ہوں کہ ہم صرف اس مہینے کے اندر یا اس کے علاوہ بھی قرآن سے ہدایت چاہتے ہیں، قرآن کو شفیع بنانا چاہتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا چاہتے ہیں. ہم کسی بھی بھائی کے نہ عقیدے کو چھیڑنا چاہتے ہیں، نہ اس کے دل کو ٹھیس پہنچانا چاہتے ہیں. وہ کیا کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے. ہر ایک اپنے اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے. لیکن یہ چیز تو ماننا پڑے گی، ہر زمانے کے اندر شیطان موجود ہے، گمراہی موجود ہے. شیطان ہر ماحول میں آتا ہے اور جیسے افراد ہیں ویسے ہی لباس پہنتا ہے، ویسا ہی مزاج بناتا ہے. اور یہ بھی لازمی چیز ہے کہ جو اللہ کو اس نے چیلنج کیا تھا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ شیطان ہمیشہ نیکوں کے درمیان صراط مستقیم پر، مساجد میں، امام بارگاہوں میں، علماء کے درمیان رہے گا اور وہیں سے لوگوں کو نکال کے اپنے گروہ میں شامل کرے گا. یہ اس کی حکمت عملی ہے. اللہ نے نشاندہی کر دی ہے شیطان کی اور بتلا دیا ہے کہ یہ بنی آدم تمہارا ہمیشہ کا دشمن ہے، یہ کبھی دوست نہیں ہو سکتا اور یہ تمہیں ہر موقع پر گمراہ کرے گا. ہر عبادت کے موقع پر، ہر فضیلت کے موقع پر یہ تمہارا پیچھا کرے گا. کوئی دقیقہ اس سے چھوٹے گا نہیں جو تمہیں گمراہ نہ کرے. تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم خود بھی یہ دیکھیں کہ ہم اس راستے پر ہیں جس راستے کو اللہ پسند کر رہا ہے یا نہیں، اور واقعی ہم قرآن کے مطابق عمل کر رہے ہیں، قرآن کو ہم سمجھتے ہیں یا نہیں. میں یہ متعدد مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ
जितनी उम्मतें आई हैं उन्होंने अपने नबी के अक़वाल को, उनकी सीरत को, उनके दीन को बदला। तो ये कैसे मुमकिन है कि हमारे नबी की उम्मत ऐसा नहीं करेगी? मैं चंद रोज़ कबल बता चुका कि हुजूर ने फरमाया मेरी कौम के अंदर 73 फ़िरक़े होंगे, एक जन्नती होगा, 72 जहन्नमी होंगे। और इस पर तो जाहिर है कि हर मुसलमान का ईमान और अक़ीदा है। ये अलग बात है कि हर फ़िरक़ा अपने को जन्नती कहता है। जब हर फ़िरक़ा अपने को जन्नती कहता है, इसके मानी है कि जिस फ़िरक़े या जिस फ़िक़ा के ऊपर या जिस गिरोह से वो ताल्लुक़ रखता है, जिस फ़िक़ा पे अमल करता है, जिस इमाम को अपना इमाम मानता है, जिसको अपना रहबर मानता है, वो हक़ बजानिब है ये कहने के लिए कि वो जन्नत का रास्ता है। तो जब 73 रास्ते हैं तो 73 रहबर हैं, 73 जादे हैं। हुजूर फरमाते हैं इसमें से एक जन्नत का रास्ता है, बकिया 72 जहन्नम के हैं। सिर्फ एक जन्नत का है, 72 जहन्नम के हैं। तो फिक्र तो होगी ना। पूरी जिंदगी जिस अकीदे पर जिंदगी गुजारते रहे, जिन सुन्नतों पर अमल करते रहे, जिन हदीस पर अमल करते रहे, जिस कुरान के तर्जुमे और तफसीर किए हुए अपने मौलवियों के कहने पर अमल करते रहे, और बाद में मालूम हुआ कि ये गलत है, तब क्या होगा? और मालूम उस वक्त होगा कि जब पलटने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। हमारे लिए बहुत वक्त है। सीधा सा उसूल है, जिंदगी भर गलत किबले की सिमत में नमाज पढ़ते रहे, पूरी जिंदगी, अंदाजा ही नहीं था। इत्तेफाक है एक दिन कोई पढ़ा लिखा आदमी आ गया, उसने भी पहले नमाज पढ़ी, उसके बाद पूछा कि भाई साहब ये किबला आपने कैसे निकाला? उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल ये है कि सूरज इधर से निकलता है, इधर गुरूब होता है, इधर किबला होगा। और आसान कर दूं, हम लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान से आए हैं, अमेरिका में, वहां तो एक कुलिया है कि मशरिक से सूरज निकलता है, मगरिब में डूबता है, और खाना काबा हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिहाज से मगरिब में है। अब हम वही सोच लेकर के अमेरिका आ गए। हर जगह तो यहां मस्जिदें हैं नहीं, लिहाजा हमने सोचा कि अच्छा सूरज मगरिब से निकलता मगरिब में डूबता है, चलो हमने मगरिब की तरफ नमाज पढ़ ली। जबकि ये वेस्ट में है, मक्के से हिंदुस्तान पाकिस्तान ईस्ट में है, अमेरिका और कनाडा वेस्ट में है, और यहां के ऊपर नॉर्थ ईस्ट बनता है। अगर हम उस थ्योरी को जो हिंदुस्तान पाकिस्तान में हमारी अक्ल में था यहां इस्तेमाल करेंगे, गलत, और किया बहुत सोने। अब जब पता चल गया और उसने सही कर लिया तो उसकी पुरानी इबादत कबूल। अगर सही नहीं किया तो पुरानी भी गलत, आगे भी गलत। तो आपको जब हिदायत मिल जाए, सही रास्ता मिल जाए, सही अकीदे का पता चल जाए, सही रहबर का पता चल जाए, सही सुन्नतों का बताने वाला मिल जाए, सही तफसीर और हदीसें करने वाला मिल जाए, तो जो अब तक आप गलत अकीदा रखे, गलत चीज़ें रखे, वो सब के सब आपकी जो है वो माफ़ कर दी गई, सही रास्ते पर आ जाने के लिए। इसलिए मैं आप सबको दावत देता हूँ, हमारे लिए कोई काबिल एहतराम नहीं, हम सब के सब मुसलमान हैं, हम सब कलमा गो हैं भाई। हमारे लिए लायक एहतराम, लायक ताज़ीम वो खालिक है जिसने हमें पैदा किया,
جو ہماری حیات کا، ہماری رزق کا ضامن ہے، جو موت و حیات کا حال ہے۔ اس کے بعد انبیاء کرام بالخصوص ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی ہم، اس کے بعد قرآن مجید اللہ کا کلام جو ہمارے نبی نے بتایا، اس کے بعد وہ قابل تعظیم ہے جس کی تعظیم یا خود نبی کر کے بتائیں یا حکم دیں۔ یہ بات تو اندھا اور بہرا بھی سمجھ سکتا ہے۔ ہم اپنے لحاظ سے اپنے دل کے اندر کوئی خاکہ تعظیم کا بنا لے، احترام کا بنا لے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل جو کریکٹر ہے ہمارے لیے لائق عمل، وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب یہاں جو موضوع بحث ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ ایک عورت صحیح اسلام کی تصویر دیکھنا چاہتی ہے، اور ایک ایسی مکمل عورت جس کے کردار اور جس کی سیرت پر عمل کر کے جنت کی مستحق بن جائے۔ اللہ اس عورت کی نشاندہی کرے، رسول اللہ اس عورت کی نشاندہی فرمائے، اور قرآن اس کی نشاندہی دے۔ ازواج پیغمبر لائق احترام ہیں، قابل احترام ہیں، لیکن ان میں کسی کا کردار قابل عمل نہیں ہے۔ انتہائی معذرت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اللہ نے عورتوں کی زندگی کو 3 حصے میں تقسیم کیا ہے۔ ظاہری طور پر قطع نظر اس کے کہ ایمان کی منزل میں، عمل صالح کی منزل میں، مرد ہو یا عورت، دونوں مساوی ہیں، دونوں برابر ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی فہو مومن، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، مگر اس کے بعد جو ذمہ داریاں آتی ہیں، اللہ نے خالی اسی لیے تو نہیں پیدا کیا کہ نمازیں پڑھتے رہو، تسبیحیں پڑھتے رہو، اللہ جھپتے رہو۔ اس دنیا میں رہنے کے لیے یہ بھی تو اسلامی ہے نا۔ کیسے ایک انسان شریعت کے اوپر عمل کرے، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارے، تو عورتوں کے لیے کوئی نمونہ ایسا ہونا چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ عورتوں کی زندگی کو ظاہری طور پر اللہ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ وہ ہے کہ جب یہ بیٹی کی شکل میں باپ کے گھر میں زندگی گزارتی ہے۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ جب یہ عالم شباب میں قدم رکھتی ہے اور ماں باپ اس کی شادی کر دیتے ہیں اور شوہر کے یہاں یہ زوجہ بن کے آتی ہے، تو وہ زندگی کیسے گزارتی ہے۔ تیسری منزل یہ ہے کہ پروردگار عالم اس کو ماں بننے کا شرف دے، اس کے یہاں بچہ پیدا ہو جائے، اب یہ اولاد کی تربیت کیسے کرتی ہے۔ یہ 3 شعبے ہیں جو اس میں عورت کو اسلامی طور پر قرآن کے مطابق، سنت رسول کے مطابق، اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اب ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اب مجھ میں جناب خدیجہ کو چھوڑ کر بقیہ ازواج پیغمبر میں کسی ایک کی زندگی مجھے بتا دیجئے، صدق دل کے ساتھ، عقیدت کو چھوڑ کے۔
जितनी अज़वाज हैं सिवाय 2 के, अक्सर वो है जो ओवर एज हो गई। दूसरे उन सब के खानदान वाले इनके इस्लाम लाने से पहले सब के सब काफिर थे। ये कैसे बताएंगी? अच्छा, औलाद हुई नहीं इनमें से किसी एक के, तो तरबियत औलाद क्या करेंगी? अब रह गया शौहर का मसला। उसको कुरान ने बता दिया, वही बहुत उछल रहा है सूरह अहज़ाब का। इतना दीदा दिलेर, जबान दराज, मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है, और मौलाना मौदूदी उसकी तशरीह फरमा रहे हैं और दिगर उलमा के हवाले दे रहे हैं। अब ये तो एक पहलू है, उधर से बेटी वाला पहलू छूट गया, इधर औलाद नहीं है वो पहलू छूट गया, सिर्फ एक ही पहलू है और वह है ज़ौजा का और शौहर का रिश्ता। वो तारीख ने भी बता दिया और कुरान ने भी बता दिया कि हर वक्त शौहर को तंग रखती थी। ये मैंने कल आपको तफसील से बताया। हर वक्त डिमांड रखती थी, हर वक्त टेंशन देती थी, हर वक्त साजिशें रचती थी। मौलाना मौदूदी लिख रहे हैं कि अज़वाजे पैगंबर में 2 गिरोह थे, जिनमें एक गिरोह की हेड जनाब आयशा थी। इंशाल्लाह जब सूरत तहरीम आएगा वो बड़ी तफसील से मौलाना ने जिक्र किया, वो भी अर्ज करूंगा। ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी हयात तैयबा पूरी उम्मत के लिए नमूना अमल है, उनके घर का हाल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बेटी जब आ जाती थी तो इनके दिलों में जो बुग़्ज़ो हसद था वो चेहरे पर और जबान पे आता था, और शहजादी कौनैन से तल्ख कलामी से गुफ्तगू करती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टोकना पड़ता था। जनाबे उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा की तारीख़ हयात आयतुल्लाह मुहक्किक दौरा मरहूम सैयद मोहम्मद अस्करी रहमतुल्लाह अलैह, ईरान के बहुत बड़े आलिम और आयतुल्लाह और मुहक्किक थे। इनकी खूबी ये है कि इनकी जितनी किताबें आई हैं उन पर 99% जो मुकद्दमा लिखा है वो जामे अजहर के वीसी ने लिखा है। उन्होंने जनाब आयशा की तारीख लिखी है, आयशा दर तारीख इस्लाम। उर्दू में भी तर्जुमा उसका है, फारसी में असल किताब है। उसमें आप जो मुकद्दमा है खाली वो पढ़ लीजिए, जो जामे अजहर के वीसी ने लिखा है। और उसमें शुरू में मौलाना लिखा, ये किताब आपको इल्म के लिए, इजाफा इल्म के लिए और एक रहनुमाई के लिए आपके लिए लिखी जा रही है, अपने ईमान और अकीदे को अलग रखें। मौलाना मौदूदी खुद लिख रहे हैं, जो मैंने कल अर्ज किया कि बशरी तकाज़ों के तहत औरत की जो ख्वाहिश होती है उसके तहत उन्होंने ये तजम्मो किया, इज्तिमा किया, रसूलुल्लाह को घेरा और तकाज़ा किया, हमें जेवर चाहिए, हमें नानो नफ़क़ा चाहिए, हमें माल चाहिए। और हुजूर तंग थे। और कल मैंने अर्ज किया था कि जनाब अबू बकर
اور جناب عمر، یہ دونوں راوی ہیں کہ اس وقت آئے کہ جب یہ ازواج گھیرے ہوئے تھی. یہاں یہ بھی بتایا کہ اس وقت 4 بیوییں حضور کے عقد میں تھی، صرف جناب سودا، جناب ام سلمہ، جناب حفصہ اور جناب عائشہ. میں نے کل یہ بھی مینشن کیا کہ یہ 2 تو اوور ایج تھی. عورت کی ہو یا مرد ہو، اس کا ایک وقت ہوتا ہے جوانی کا، ایک وقت ہوتا ہے میک اپ کا، خوبصورت بننے کا، زیور پہننے کا، اچھا لباس پہننے کا. تو یہ 2 ازواج تو اس ایج سے بہت آگے چلی گئی. اب یہ 2 رہ گئی. مولانا نے اس کو گڈمٹ کیا ہے، یعنی ان 2 کے ساتھ ان 2 کو بھی ملایا ہے، مگر مولانا یہ بھول گئے کہ وہ اس عمر سے آگے نکل چکی تھی جہاں یہ خواہشات، ظاہری خواہشات اور بشری تقاضے ہوتے ہیں. وہاں یہ 2 تقاضوں میں یہ 2 ازواج ہیں، ان کو بچانے کے لیے دوسروں کو شامل کرنے کی کوشش کی مولانا نے انتہائی معذرت کے ساتھ. لہذا ان دونوں کے باپ جو تھے انہوں نے اپنی اپنی بیٹی کو ڈانٹ پھٹکار کی. اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا، حضرت عمر کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے اپنی بیٹی سے باقاعدہ پوچھا، تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زبان درازی کی ہے؟ تو انہوں نے ویسے ہی اکڑ کے جواب دیا، ہاں میں ان کی بیوی کروں گی. سورہ تحریم میں اس کی پوری تفصیل ہے. یہاں یہ بھی روایت ہے انہوں نے ڈانٹا بھی، اور جب انہوں نے باقاعدہ ان کا مقابلہ کیا تو تھپڑوں کی بارش بھی کی ہے. اب مجھے آپ بتائیے، آپ اپنی بیٹی کو کیا تعلیم دیں گے؟ اپنی بیوی کو کیا تعلیم دیں گے؟ اپنے بچوں کو کیا تعلیم دیں گے؟ آپ کی بیٹی ماشاءاللہ جوان ہونے لگے تو آپ کیا نمونہ دیں گے؟ ازواج پیغمبر کی سیرت پر عمل کرو، جو اپنے شوہر کو تنگ کیا کرتی تھی، جو اپنے شوہر کو اتنا تنگ کرتی تھی کہ اللہ کو بیچ میں آنا پڑا اور نوبت طلاق تک پہنچ گئی. کوئی باپ ہے جو یہ چاہے کہ اس کی بیٹی کو طلاق ہو جائے؟ آپ سے جنرل سوال ہے میرا. تو کوئی کردار عورتوں کے لیے ایسا نمونہ عمل ہو جس میں یہ 3 پہلو جو عورت کی زندگی کو اللہ نے تقسیم کیا ہے اس میں مکمل ہو اور صبح قیامت تک لائق عمل ہو. اگر وہ کردار پوری تاریخ بشریت میں ملتا ہے تو جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، کہ جو ختیجہ سلام اللہ علیہا کی بیٹی بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی بیٹی ہے. بیٹی کی حیثیت سے گھر میں ہے تو صرف ایک جملہ کافی ہے، 5 برس کی عمر میں ماں کا انتقال ہوا اور ایک عرصے کے بعد جناب رسول خدا نے شادی کی. مگر جناب ختیجہ نے اپنی بیٹی کو ظاہری طور پر اتنی تربیت کر دی تھی کہ جب بابا کو تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیا، بابا کی رات دن وہ خدمت کی ہے اس بچی نے. اور ایسی بہادر بیٹی، تاریخ پڑھیے، جب ابو جہل نے خانہ کعبہ میں اوجھڑی لا کر کے حضور کے اوپر ڈال دی تو یہی بچی تھی، کم سن، چادر ڈال کر کے میدان میں آ کر کے اس اوجھڑی کو اٹھایا اور بہادری کے ساتھ کے کہا کہ کون ملعون وہ ہے جس نے میرے باپ کی یہ احانت کی. اچھے بہادر نہیں آتے ہیں، یہ بیٹی آئی ہے اور آ کر کے اپنے باپ کی اس غلاظت کو دھویا ہے جو اس ملعون ابو جہل نے آپ کے اوپر اوجھڑی ڈالی تھی. اور اتنی خدمت باپ کی ہے کہ باپ کو کہنا پڑا ام ابیہا. آپ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا تقابل اور عورتوں سے کریں گے؟ دنیا دار عورتوں سے جو شوہر کو اذیت پہنچاتی ہو، شوہر کا پیچھا کرتی ہو. تاریخ بھری پڑی ہے، کیوں مولوی چھپاتے ہیں؟ کیوں نہیں مولوی بتاتے؟ جناب عائشہ کی روایتوں کو کیوں نہیں نقل کرتے؟ راتوں کو جب حضور جو ہے قبرستان میں جایا کرتے تھے تو پیچھا کرتی تھی کہیں کہ دوسری بیوی کے پاس تو نہیں گئے. آپس میں جلن، حسد، اسی سورے کے اندر جو ہے مولانا نے بیان کیا ہے کیسے ایک بیوی دوسرے بیوی سے جلتی تھی اور حضور کے خلاف جو ہے محاذ بناتی تھی.
یہ قرآن کی آیتیں ایسے ہی نہیں آ گئی ہیں کہ ہمارے مولوی ملا جو ہے اپنے مطلب کا ترجمہ کر کے اور وکیل صفائی بن جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو صحیح معنی جو ہے وہ بیان کرنا ہوں گے, ڈنڈی نہیں مارنی. اب وہ زمانہ نہیں رہا. انٹرنیٹ کے اوپر ہر چیز آیا ہے. ایک وقت وہ آئے کہ آپ کی ضرورت نہیں پڑے گی اور لوگ ہدایت پا جائیں گے. کیوں؟ آپ نے جو طریقہ اپنایا ہے اسلام کے خلاف. ہمارے مولانا نے وہ ڈنڈی ماری ہے ترجمے میں اور تفسیر میں جس کی انتہا نہیں ہے. بتائیں مجھے, میں اس سورے کو لے کے, ان آیات کو لے کے کہاں چلا جاؤں؟ بہرحال جس آیت کو میں نے آج عنوان سخن قرار دیا ہے یہ قرآن مجید کی آیت نمبر 33 ہے. جس کو ہم آیت تطہیر کہتے ہیں. آیت تطہیر ہمارے یہاں جب پڑھی جاتی ہے تو صرف انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ٹھیک, مگر یہ آیت قرآن کے لحاظ سے ہمارے ایمان و عقیدہ الگ چیز ہے. یاد رکھیے گا, ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ آیت مکمل ہے انما یرید اللہ سے تطہیرہ کے اوپر ختم ہوتی ہے. لیکن ظاہر ہے یہ قرآن جو اس وقت ہمارے درمیان میں موجود ہے یہ کسی معصوم کے ہاتھ کا جمع کیا ہوا نہیں ہے. یہ خط عثمانی کہلاتا ہے. جب بعد وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بیعت لینے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا گیا, وہ آئے تو مولا جو تھے بغیر ابا کے دروازے پر آئے. عرب کا دستور یہ ہے کہ اگر کسی کا آنا پسند نہ ہو تو صاحب خانہ بغیر ابا کے آتا ہے اور اس سے وہ اپنی اوقات پہچان لیتا ہے. جب آ کے دق الباب ان لوگوں نے کیا تو مولا علی ابن ابی طالب بغیر ابا کے آئے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ مولا کو ان کا آنا پسند نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یا علی آپ معاذ اللہ آداب عربی بھول گئے؟ آپ نے فرمایا نہیں بھولا نہیں. کہا پھر؟ کہا میں نے قسم کھائی ہے جب تک قرآن کو جمع نہیں کر لوں گا ابا نہیں دوش پہ ڈالوں گا. یہ بھاگے اور جا کر کے دربار خلافت میں خبر کی. غضب ہو گیا. بولے کیا؟ بولے کہ علی قرآن جمع کر رہے ہیں. اگر علی نے قرآن جمع کر لیا اور علی کا قرآن درمیان میں آ گیا تو ہم بیکار ہو جائیں گے. لہذا فوراً ایک کمیٹی بنا دی گئی جو حکومتوں کا طریقہ ہے. 5 آدمیوں پہ مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی جن میں جناب عبداللہ ابن مسعود بھی تھے اور جناب وہ قرآن. جب مولا قرآن جمع کر چکے لا کے دیا کہ لو بھائی میں نے قرآن, کہا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہم نے اپنا قرآن جمع کر لیا. امام نے پہلی خلافت میں, دوسری خلافت میں, تیسری خلافت میں قرآن پیش کیا. ان خلیفاؤں نے قبول نہیں کیا. دوسرے خلیفہ کے زمانے میں جتنی صحیح روایتیں اور حدیثیں تھیں ان سب کو جلایا گیا, دریا برد کیا گیا. تیسری خلافت کے اندر جو پہلے خلافت کے زمانے میں قرآن جمع ہوئے تھے ان کو آگ لگا دی گئی, دریا برد کر دیا گیا. آج دیکھیں نا پاکستان میں کیا کیا دفعات ہیں. آج ذرا سا قرآن کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے پوری قوم جاگ جاتی ہے, کیا ہنگامے ہوتے ہیں. یہ اصلیت بتاؤ کہ قرآن کی توہین کرنے والے کون کون لوگ تھے. ملائی کون تھے جنہوں نے رسول اللہ کے دل کے اوپر تکلیفیں پہنچائی. کون تھے جنہوں نے رسول اللہ کو رنج پہنچایا. کون تھا جنہوں نے قرآن کو آگ لگائی, احادیث کو آگ لگائی, قرآن کو چھوڑ دیا, حدیث کو چھوڑ دیا, سنت رسول کو چھوڑ دیا. یہ بتائے نا مولوی ملا, کہاں مر گئے سب کے سب؟ اصل بتائیں چیز. آج کہتے ہیں نا فلاں جگہ قرآن کی توہین ہوگی, مسجد کی توہین ہوگی, رسول اللہ کی توہین ہوگی, اہل بیت کی توہین ہوگی, ازواج مطہرات کی توہین ہو گئی. لیکن سب سے پہلے
کس نے توہین کی رسول اللہ کی حیات میں؟ قرآن کا انکار کس نے کیا؟ رسول اللہ کے اقوال کا انکار کس نے کیا؟ احادیث پیغمبر کا انکار کس نے کیا؟ کیوں نہیں بتاتے؟ جعلی حدیثوں پر عمل کروانے کے لیے تیار، ان کا یہ احترام ہے، ان کا یہ احترام ہے، ان کا یہ احترام ہے۔ کاہے کا احترام؟ جو رسول اللہ کا احترام نہ کرے اس کا احترام آپ کریں گے، جو کتاب خدا کا احترام نہ کرے اس کا احترام آپ کریں گے، جو رسول اللہ کے جنازے کو چھوڑ کے چلے جائیں ان کا احترام کریں گے، جو رسول اللہ کے کردار پر ان کے عمل پر شک کرے اس کا احترام کریں گے، جو ازواج رسول اللہ کو ستائیں رات دن اور اللہ کو دخالت کرنی پڑے ان کے احترام کا حکم دے رہے ہیں۔ تو آپ کوئی کردار تو بتائیں نا۔ میں تو بتا رہا ہوں اللہ نے رسول اللہ کو اور جناب ختیجہ کو وہ بیٹی عطا کی ہے جو ان تینوں شعبوں کے اندر مکمل ہے۔ صبح قیامت تک عورتیں اپنا عمل کریں۔ باپ کی خدمت کوئی کمی ہے؟ نہیں۔ وہی نبی جب اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہے، یہ بڑا نازک مرحلہ ہے، یاد رکھیے گا ہر باپ کے لیے۔ کفو تلاش کریں، ڈگری نہ دیکھیں، مال نہ دیکھیں، اپنے بچوں کی صحیح وقت پہ شادی کریں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں خرابی کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے آ رہی ہے کہ آپ نے رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا ہے، آپ نے اسلاف کے عمل کو چھوڑ دیا ہے۔ آج آپ کے دماغ میں صرف یہ بیٹھ گیا ہے کہ لائف بنے گی جب اچھی ڈگری ہوگی، اچھا جاب ہوگا، اچھا مال ہوگا۔ اور اس مال کے کمانے میں، اچھے جاب کے تلاش کرنے میں اور ڈگری لینے میں اب آپ نے جو صحیح شادی کی عمر تھی وہ نکال دی، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو۔ پھر ایک عمر ایسی آتی ہے کہ جب بچہ آپ کے ماتحت ہوتا ہے اور جب وہ اس منزل سے نکل جاتا ہے، یعنی صاحب اختیار ہو جاتا ہے، کمانے لگتا ہے، ڈگری ہو جاتی ہیں، اب وہ آپ کی بات نہیں سنے گا، رشتہ خود تلاش کرے گا۔ اور اب ان کے ذہن میں یہ ہوگا اسلام نے کچھ اور بیان کیا ہے شادی کے لیے اور ہم نے کچھ اور تیار کیا منصوبہ۔ اللہ کہتا ہے تم شادی کرو صاحب ایمان سے، صاحب عمل سے، عمل صالح کرنے والا، نمازوں کا قائم کرنے والا، زکوٰۃ کا دینے والا، اچھا اخلاق، اچھی تربیت۔ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں ڈگری چاہیے، اعلیٰ ترین ڈگری ہو، اچھا جاب ہو۔ اب لڑکی ہو یا لڑکا وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے برابر تعلیم ہو، میرے برابر کمانے والا ہو، نتیجہ وہیں سے خرابی شروع ہے۔ جب ایج نکلتا ہے، ایک عمر ہوتی ہے رشتوں کے آنے کی بھی، وہ ایج نکل جاتی ہے پھر رشتے نہیں آتے، پھر تو گزارا ہوتا ہے۔ گفتگو تلخ ہے ہم سب کے لیے، مگر یاد رکھیے اگر اللہ کی ذات پہ بھروسہ، ایمان خالی اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ اکیلا ہے، وہ ہے، بلکہ ہر تدبیر کرنے والا، اگر اللہ نے یہ کہہ دیا ہے تم بالغ ہونے کے بعد میں اپنی بیٹی کی شادی کرو، ہم غنی بنائیں گے اس شادی کے طفیل میں۔ اس کی ذات پر بھروسہ کرو۔ یہ کیا ہوا کہ جب بڑھاپے میں قدم رکھنے لگے تب شادی کا انتظام کر رہے ہو؟ اللہ نے ایک نظام بنایا پورا حیات کا،
کہ جب آپ بڑھاپے میں پہلا قدم رکھیں تو آپ کا جوان بیٹا گھر کی ذمہ داریوں کو سنبھال لے. یعنی جب ذمہ داریوں کا بوجھ آپ کے کاندھوں سے اتار رہا ہو اللہ آپ کی عمر کے لحاظ سے، تو وہی بوجھ آپ کا بیٹا اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے. اور جب وقت پہ شادی نہیں کریں گے تو اولاد کہاں سے ہوگی ایسی کہ جو اچھا صاحب. اب بہت سے رشتے، ہر ایک کے رشتے آنے لگے. ایرا غیرا نتھو خیرا جو ہے وہ رشتہ لے کے آ رہا ہے. اللہ نے اتنی، یہ تاریخ پڑھیے، جب کوئی دل میں رشتہ لے کے، اس لیے اللہ دلوں کے راز کو جانتا ہے. رسول اللہ کی بیٹی کے لیے رشتہ لے کر کے لوگ جب آتے تو جبرائیل آ کے خبر دیتے فلاں صاحب آ رہے ہیں. اے اللہ کے نبی، اس کے سلام کا بھی جواب مت دینا. حضور نے منہ تک موڑ لیا. وہ جو اخلاق کے نمونہ بن کر کے آیا تھا نبی، نہیں، یہ وہ بیٹی میں نے تم کو گفٹ میں دی ہے، تحفے میں دی ہے میرے نبی، اس کے بارے میں کسی کے ذہن میں بھی نہ آئے. ہم نے بیٹی دی ہے، رشتہ ہم کریں گے. اب سارے مولوی منہ کھول کے رہ گئے، مورخین محدثین سب لکھ کر کے رہ گئے کہ علی و فاطمہ کے 2 عقد ہوئے، ایک زمین پر ایک آسمان پر. کیوں ہوئے بھائی؟ اللہ کا تحفہ تھا جو نبی کو دیا تھا. اللہ نے کہا تمہیں اختیار نہیں، یہ ختیجہ کی بیٹی ہے، وہ ابو طالب کا بیٹا ہے، ہمارا تحفہ ان کو بھی ہے، ان کو بھی ہے. میرے نبی تمہاری تربیت، تمہاری خدمت مال سے جان سے ان 2 ہستیوں نے کی ہے، تو ہم نے علی جیسا بیٹا ابو طالب کو دیا ہے، فاطمہ جیسی بیٹی جو ہے وہ ختیجہ کو دی ہے، اور ان کا رشتہ ہم نے کر دیا، ہم نکاح کر رہے ہیں. پڑھیے علماء کی کتابیں، سائے پڑھیے، دوسری کتابیں پڑھیے مسلمانوں کی، اس کا مہر بھی الگ ہے. زمین و آسمان کا آب و دانہ، جنت کی کنجیاں، شفاعت. مسلمانوں یہ تینوں ملکیت ہے. اپنے مولوی و ملاؤں سے پوچھو، یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے عقد کا جو آسمان پہ پڑھا گیا وہ مہر ہے، اور جو چیز مہر میں دے دی جائے پھر وہ امت کو تقسیم نہیں ہوتی. اب یہاں جو کام کی چیز ہے آپ کے لیے، بشیر و نذیر پیغمبر، وہ پیغمبر جس کی تعظیم 1,23,999 انبیاء کریں، کائنات ایک پیر پہ کھڑی ہو جائے تعظیم کے لیے، وہ اپنی بیٹی کا نکاح ظاہری طور پر مدینے میں کر رہا ہے. جو کچھ ولیمہ اور جہیز ہے وہ اس کی تفصیل میں مجھے نہیں جانا ہے. جب بیٹی کو رخصت ہوا، کون و مکہ کا مالک نبی کیا کہہ رہا ہے اپنی بیٹی کو؟ میری بیٹی، آج تیری حیثیت بدل رہی ہے. آج میری بیٹی سے نکل کے تو کسی کی زوجہ بننے جا رہی ہے. میری بیٹی، مجھے کبھی علی کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. سن رہے ہیں؟ کون و مکہ کا مالک اپنی بیٹی کو شادی کے وقت کرتے وقت کیا نصیحت کر رہا ہے؟ شوہر کی اطاعت میں کمی نہ آنے دینا، تیز لہجے میں بات نہ ہو کبھی. بیٹی علی کو، یعنی جو تمہارے شوہر ہیں، اس کو کوئی شکایت نہ ہو جس کی وجہ سے مجھے شرمندہ ہونا پڑے. مسلمانوں، تم میں کون غیرت در باپ ہے جو اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کرتا ہو رخصت کے وقت؟ آج کتنی خرابیاں ہمارے معاشرے میں ہیں، ہر روز کتنی طلاقیں ہو رہی ہیں، جس کا سبب ماں باپ بنتے ہیں، ناجائز بیٹی کا ساتھ دیتے ہیں.
दामाद को जलील करवाते हैं अपनी बेटी के हाथों। ये दो जहां का मालिक व मुख्तार नबी अपनी बेटी को क्या नसीहत कर रहा है? तुम में है कोई करने वाला? आज दो पैसे तुम्हारे पास हो गए तो औकात से बाहर निकल गए तुम। लाखों और करोड़ों रुपए जाहिरी शान और शौकत के लिए खर्च करोगे, नुमाइश के लिए, दौलत की नुमाइश के लिए, ताकि लोगों को पता चले फलां साहब ने अपने बेटे और बेटी की शादी कैसे की है। जब महर की नौबत आती है तो क्या होता है? इतने लाख, इतने करोड़। जी, हुजूर की हदीस को भूल गए? क्या महर रखा? जाहिरी तौर पर ताकि हर गरीब दे सके। मुसलमानों किस रास्ते बढ़ जा रहे हो यार? कोई तो एक मैदान दिखाओ जहां रसूलुल्लाह की सुन्नत को जिंदा रखा हो। हुजूर गारंटी दे रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं, जो शख्स मेरी बेटी का महर रखेगा अपने बेटे बेटी की शादी में, उस शादी के कामयाब होने की जमानत मैं दे रहा हूं। या उम्मत वाले जो है वो कहते हैं कि हम महर ज्यादा रख देंगे तो लड़का बंधा रहेगा। जाहिरी शान शौकत इतनी है, और उसके बाद जब पहले दिन मुलाकात हुई, शौहर नामदार हाथ जोड़ करके औकात इतनी नहीं है कि निकाह के बाद महर दे सके, और हाथ जोड़ करके जो है वो दुल्हन के सामने कहते हैं मेरा महर माफ करते हैं। बेघर तो डूब के मर जाओ, मर्द बनो। जहज के लिए तो इतना मुंह फैलाते हो, हमें गाड़ी चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, जॉब वाली बीवी चाहिए। तो भुगतो, जब ऐसी बीवी चाहिए तो गुलाम बन के रहना पड़ेगा। कहां गया इस्लाम? कहां गई सुन्नत पैगंबर? हदीसे किसा पढ़ेंगे, तिलावत कलाम पाक करेंगे, और इधर निकाह हुआ, उधर डीजे शुरू। लानत है तुम्हारी जिंदगी के ऊपर। एक तरफ कहते हो कि हमारी शादी में जो है वो अहले बैत आएंगे, नेक फरिश्ते आएंगे, उधर डीजे बजा करके और बाजा गाजा करके जो है भगाते हो। दुनिया जहान का इतना खर्च करते हो, निकाह पढ़ने वाले को 2 पैसे देते हुए मौत आती है, तो फिर कहां से कामयाब तुम्हारी शादी होंगी? उसका नतीजा भुगत रहे हो। हर रोज तलाकों में तलाकें हो रही है। बरकत के मानी ये नहीं कि डॉलर जमा हो, बरकत के मानी है अखलाक वाली बीवी मिले, अखलाक वाला शोहर मिले, बेहतरीन औलाद मिले, घर एक मुरक्का बन जाए मोहब्बत का। इसको कहते हैं सही बरकत। और ये बरकत कब मिलेगी? जब आप कुरान से रिश्ता जोड़ेंगे, जब रसूलुल्लाह से रिश्ता जोड़ेंगे, जब अल्लाह से रिश्ता जोड़ेंगे, जब उसकी बरकतें, जानते हो नेक्स्ट डे, यानी जब रुखसत किया है जनाबे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को, यानी शौहर के घर में आ गई, नेक्स्ट डे मुलाकात की हुजूर ने। अच्छा, यहाँ पर बड़ा काबिल तवज्जो बात है, बहुत गौर से 2-3 मिनट सुन लीजिएगा, क्योंकि हमारे लिए हिदायत है, हर बाप के लिए, हम सब के लिए, चाहे मौलवी हो गैर मौलवी हो, क्योंकि ये सब रिश्ते हम सब के अंदर हैं। नेक्स्ट डे जैसे ही हुजूर मिलने आए, तारीख पढ़िए, शहजादी ने रोना शुरू किया बाप को देख के। क्यों? वो जो खवातीन साथ में आई थी, उन्होंने रात भर बातें कर कर के शहजादी का दिल दुखाया। कोई कह रही हम तो ऐसा रिश्ता लाए थे, ऐसा लाए थे, ऐसे दौलत मत का गुलाम, कनीदें, ऊँटों के अंबार लगे हुए, माल व असबाब, मगर क्या करें, इनके बाप जो है उनको ऐसा दामाद पसंद आया, माले दुनिया में कुछ नहीं रखते। शहजादी ने गिरिया किया, हुजूर के दिल को तकलीफ पहुंची। बेटी, मेरी बेटी, क्या बात है? बाबा, आपने किससे मेरी शादी की? मेरे बाबा, आपने मेरी शादी किससे की है? क्यों बेटी, क्या बात है? खैर तो है?
हाँ, किससे शादी की आपने? बस रुख रिसालत के ऊपर जलाल आया। बेटी, अल्लाह ने इस कायनात में सबसे पहले जो अशरफ मखलूकात पैदा किया वो तेरा बाप करार पाया, और उसके बाद इस पूरी दुनिया में जो अफजल तरीन मखलूक करार पाई वो तेरा शौहर। जो अभी एक रात की बीवी है, सजदे शुक्र में गिर गई, सर उठाया। बाबा, मैं अपने लिए नहीं पूछ रही हूं, मैं तो जानती हूं ये जो मुखद्दरात मेरे साथ तशरीफ लाई है, ये रात भर ये गुफ्तगू करती रही, मैं ऐसा रिश्ता लाई थी, मैं ऐसा रिश्ता लाई थी, मैं ऐसा रिश्ता लाई थी, मगर बाप ने हमें मजबूर कर दिया और ऐसे से शादी की है। मैं इनके लिए पूछ रही हूं। खुदा की कसम, मुझे आपने ऐसा शौर दिया है कि अपने माबूद की इबादत करने में बेहतरीन मददगार, मेरा मुहाफिज। ये कौन कह रहा है? ये दुख्तर रसूल। फिर अली से मुखातब होकर पूछा, या अली, तुमने ज़ौजा को कैसा पाया? आपने भी सजदे शुक्र किया। परवरदिगार, शुक्र है तेरा। और उसके बाद नबी ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे वो ज़ौजा अता की है कि उसकी इताअत व फरमा बरदारी में मेरी मुआविन, मेरी मददगार। बहुत ज़्यादा हो रहा है, आज यहीं पर तमाम कर रहा हूँ इस मौजू को। इंशाल्लाह ये कंटिन्यू चलेगा। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, हमें एक ऐसे किरदार की ज़रूरत है औरतों के लिए। मर्दों में तो 1,24,000 नबी हैं, औरतों के लिए एक ऐसा किरदार चाहिए कि जो हमें ये बताए कि बेटी बाप के साथ बाप की खिदमत कैसे करे, बाप की इज्जत कैसे करे, बाप की ताज़ीम कैसे करे, और जब उसकी शादी हो जाए तो घर को कैसे रौनक बख्शे। जब उसकी शादी हो जाए शौहर की खिदमत कैसे करे, शौहर का अदब व एहतराम कैसे करे, शौहर के माँ बाप को क्या समझे, और जब उसको औलाद का शरफ दे दे, औलाद जैसी नेमत से नवाज दे, तो वो उस औलाद के साथ क्या सलूक करे, क्या परवरिश करे। इंशाअल्लाह हम अपने इसी मौजू को आगे बढ़ाएंगे कल। आज थोड़ा वक्त ज़्यादा हो गया होगा, इसलिए माजरत चाहते हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम आपको कुछ ना कुछ पैगाम इलाही दे, सुन्नत पैगंबर बयान करें, ताकि इस माह मुबारक का जो सही फ़ायदा है वो हमें पहुंच सके, और हम कुछ नसीहतें पकड़ के एक सही रास्ता, अगर अब तक हमने उसको नहीं तो कम से कम आने वाले दिनों में अपना लें। इन्हीं कलिमात के साथ मेरी दुआ है, परवरदिगार आलम आपको सलामत रखे, आपके रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फरमाए, आपको किसी का मोहताज न रखे सिवाय दर अहले बैत के, किसी गम में मुब्तला न करे सिवाय गम अहले बैत के। मेरे माबूद आपको हर खैर व बरकत माह रमज़ान मुबारक में अता फरमाए। आपके मरीज़ों को शिफाए आजिल व कामिल अता हो। जो मोमिन व मोमिनात बीमार हैं परवरदिगारा, उन सब को शिफाए आजिल व कामिल अता फरमा। बिलखुसूस हमारे सुल्तान करमली साहब, उनकी अहलिया बहन सलमा लाडक, और हमारे सिकंदर भाई की अहलिया और सिकंदर भाई जनाब अब्बास रिजवी साहब, एहतशाम कादमी साहब, और जो मोमिन व मोमिनात बीमार हैं परवरदिगारा, उन सब को शिफाए आजिल व कामिल अता फरमा। सबके रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फरमा। हमारे सामीन में या उनके खानवादों में कोई बीमार हो, उनको शिफाए आजिल व कामिल अता फरमा। हमारे बाकर भाई को जन्नतुल फिरदौस में जगह इनायत फरमा। उनके बच्चों को, उनकी बेवा को सब्र जमील अता फरमा। आज का प्रोग्राम स्पॉन्सर किया है हमारे देरीना दोस्त, हमारे बुज़ुर्ग बड़े भाई सिकंदर हुसैन साहब ने। परवरदिगार उनको, उनकी अहलिया को सलामती अता फरमाए, उनके रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फरमाए। उनके दोनों बेटे आरिफ और अरशद को सेहत व सलामती व तूल हयात अता फरमाए। उनकी बेटियों को सुकून अता फरमाए। उनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। मेरी गुजारिश है कि आप एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर सिकंदर भाई के मरहूमीन, आप सब के मरहूमीन, मेरे वालिदैन बाकर रिजवी साहब और मौलाना तिलमीज़ साहब क़िबला, और जिन हस्तियों ने आपको कुरान पढ़ाया है माह रमज़ान में, उनको ज़रूर याद रखें। सिकंदर भाई के मरहूमीन जनाब सैयद फरदन हुसैन, फ़र्रुख जहाँ, सैयद शहनशाह हुसैन, फ़रहत रिजवी, सैयद लियाकत हुसैन,
سید عزیز حسن، مرزا ذاکر حسین، مرزا ناصر حسین، کنیز اصغر بیگم، کنیز حیدر بیگم، عصمت جہاں، محمد پیارے مرزا انا اور سید فیاض حسین، ان تمام مرحومین کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔